ملا جی، ایک سوال پوچھنا ہے مگر ڈر لگتا ہے کہ آپ کوئی فتویٰ ہی نہ لگا دیں۔ پوچھو پوچھو۔ سوال پوچھنے پر کوئی فتویٰ نہیں۔ یہ بتائیں کہ اسلام مرد کو طلاق کا حق دیتا ہے، عورت کو کیوں نہیں دیتا؟ کیا عورت انسان نہیں؟ کیا اس کے حقوق نہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ مرد تو جب جی چاہے عورت کو دو حرف کہہ کر فارغ کر دے، اور عورت ساری زندگی اس کے ظلم کی چکی میں پسنے کے باوجود بھی اپنی جان بخشی نہ کرا سکے؟ کیا یہ ظلم نہیں؟ تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں، مگر تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ جی ملا جی، یہ بتاؤ کہ تم ایک بس میں کہیں جانے کے لیے سوار ہوئے، بس والے کو کرایہ دیا، ٹکٹ لی، سیٹ پر بیٹھے، سفر شروع ہوا۔ کیا بس والا تمہیں منزل پر پہنچنے سے پہلے کہیں راستے میں کسی جنگل، کسی ویرانے میں اتارنے کا حق رکھتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ٹھیک۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر تم راستے میں کہیں اترنا چاہو تو تمہیں اس کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، میں جہاں چاہوں اتر سکتا ہوں۔ وجہ یہ ملا جی کہ وہ مجھ سے کرایہ لے چکا ہے، لہٰذا منزل سے پہلے کہیں نہیں اتار سکتا، اور میں جہاں چاہوں اتر سکتا ہوں۔ وہ مجھے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اس کا کام کرائے کے ساتھ تھا جو وہ مجھ سے لے چکا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب ایک بات اور بتاؤ، تم ایک مزدور کو لے کر آئے ایک دن کے کام کے لیے، اس نے کام شروع کیا، اینٹیں بھگوئیں، سیمنٹ بنایا، دیوار شروع کی، اور 8-10 اینٹیں لگا کر کام چھوڑ کر گھر کو چل دیا۔ تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ میں اسے پکڑ لوں گا، نہیں جانے دوں گا۔ کام پورا کرے گا تو اسے چھٹی ملے گی، اور اگر تم اسے کام کے درمیان میں فارغ کرنا چاہو تو مجھے اس کی اجرت دینی ہوگی۔ اجرت دینے کے بعد میں اسے کسی بھی وقت فارغ کر سکتا ہوں۔ اگر وہ کہے کہ میں اجرت لینے کے باوجود نہیں جاتا، وہ ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے لات مار کر نکال دوں گا۔ بالکل ٹھیک۔ اب اپنے سوال کا جواب سنو۔ دنیا میں جس قدر بھی معاملات ہوتے ہیں، ان میں ایک فریق رقم خرچ کرنے والا ہوتا ہے تو دوسرا اس پیسے کے بدلے میں خدمت کرنے والا۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ پیسہ خرچ کرنے والے کا اختیار دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی معاملہ طے ہونے کے وقت تو دونوں فریقین کی رضامندی ضروری ہے، لیکن معاملہ طے ہو جانے کے بعد اس کے انجام تک پہنچنے سے پہلے رقم خرچ کرنے والا فرد تو واجبات کی ادائیگی کے بعد خدمت کرنے والے کو فارغ کر سکتا ہے، مگر خدمت فراہم کرنے والا کام فریق کے درمیان میں چھوڑ کر خرچ کرنے والے کو فارغ نہیں کر سکتا۔ اگر رقم کے بدلے میں خدمت فراہم کرنے والے فریق کو کسی بھی وقت پیسہ خرچ کرنے والے کو فارغ کرنے کا اختیار دے دیا جائے تو مزدور دوپہر کو ہی کام چھوڑ کر گھر چلے جائیں، ملازم عین ڈیوٹی کے درمیان غائب ہو جائیں، مالک مکان مہینے کے درمیان ہی کرایہ دار کو گھر سے نکال دے، درزی آپ کو سوٹ آدھا سلا اور آدھا کٹا ہوا آپ کے حوالے کر کے باقی کام کرنے سے انکار کر دے، نائی آپ کے آدھے سر کی ٹنڈ کر کے آپ کو دکان سے باہر نکال دے، دنیا کا سب نظام ترپٹ ہو جائے۔ کچھ سمجھا؟ ہاں ہاں ملا جی، سمجھ رہا ہوں، مگر میں تو وہ طلاق والی بات وہی سمجھا رہا ہوں۔ اب سن، ایک مرد اور ایک عورت میں جب نکاح کا پاکیزہ، محبت، پیار اور اعتماد والا رشتہ ہوتا ہے تو یہ کوئی کاروباری یا جز وقتی معاملہ نہیں ہوتا، یہ دلوں کا سودا اور ساری زندگی کا سودا ہوتا ہے۔ مگر اس میں بھی اسلام ہمیں کچھ اصول اور ضوابط دیتا ہے۔ اس معاملے اور معاہدے میں ایک فریق مرد ہے، اسلام اس کے اوپر اس کی بیوی کا سارا خرچ، کھانا پینا، رہن سہن، علاج معالجہ، کپڑا زیور، لین دین اور زندگی کی ہر ضرورت کا بوجھ ڈالتا ہے۔ اب اس عورت کی ساری زندگی کی ہر ذمہ داری اس مرد پر ہے، یہی اس کی حفاظت اور عزت کا ذمہ دار ہے، یہی اس کی ہر ضرورت کا مسئول ہے، یہاں تک کہ اس عورت کے مرنے کے بعد اس کے کفن دفن کا بندوبست بھی اسی مرد کو کرنا ہے، اور مرد کے مرنے کی صورت میں اس مرد کی بہت سی وراثت بھی اسی عورت کو ملنی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی سے جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ یوں تو دونوں کی ہی ہیں، مگر اسلام ان بچوں کی مکمل مالی ذمہ داری بھی صرف اور صرف مرد پر ڈالتا ہے۔ ان بچوں کی رہائش، کھانا پینا، کپڑے، علاج معالجہ، تعلیم اور کھیل کے تمام مالی اخراجات بھی مرد اور صرف مرد کے ذمہ ہیں۔ اسلام عورت کو ان تمام ذمہ داریوں سے مکمل طور پر آزاد رکھتا ہے۔ ان سب ذمہ داریوں سے پہلے عقد نکاح کے وقت ہی مرد نے مہر کے عنوان سے ایک بھاری رقم بھی عورت کو ادا کرنی ہے۔ ان سب کے علاوہ اسلام مرد کو اس بیوی کے بارے میں حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے، وہ اسے من قتل دون ارض فہو شہید کی خوشخبری سنا کر اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کے لیے جان تک دے دینے کی ترغیب دیتا ہے، اور اسے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے پر بھی ثواب کی نوید سناتا ہے۔ وہ اس سے اتقوا اللہ فی النساء کہہ کر بیوی کو تنگ کرنے، ستانے، بلا وجہ مارنے، دھمکانے اور پریشان کرنے پر اللہ کی ناراضگی اور عذاب کی وعید سناتا ہے، تو خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلہ کہہ کر گھر والوں کو محبت، پیار،
سکون دینے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے اور انہیں جائز حد میں رہ کر خوش رکھنے پر اللہ کی رضا کی نوید سناتا اور ایسے لوگوں کو بہترین انسان قرار دیتا ہے۔ مرد پر اس قدر ذمہ داریاں عائد کرنے کے بعد وہ بیوی پر اپنے شوہر کی خدمت، اطاعت اور اس کے ساتھ وفاداری، اس کے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ مرد اور عورت، اس معاہدے میں عورت کی ساری زندگی کی ہر مالی ذمہ داری مرد پر ہے۔ تو تم خود بتاؤ، طلاق کا حق ان دونوں میں سے کس کے پاس ہونا چاہیے؟ ویسے ہونا تو مرد کے پاس ہی چاہیے، لیکن ویسے اگر عورت کو بھی یہ حق دے دیا جائے تو آخر اس میں حرج کیا ہے؟ حرج؟ بھائی فرض کرو تم نے ایک خوبصورت عورت کا رشتہ پسند کیا، رشتہ بھیجا، بات چلی، رشتہ طے ہو گیا، انہوں نے 1 لاکھ مہر کا مطالبہ کیا، تم نے منظور کیا، نکاح ہو گیا۔ تم نے جو ہی مہر اس کے حوالے کیا، اس نے کہا میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، طلاق طلاق، اور شام کو کسی اور سے شادی کر لی، اس سے مہر وصول کر کے تیسرے، پھر چوتھے، تو تمہارے دل پر کیا بیتے گی مسٹر؟ اوہ ملا جی، آپ نے تو میرے ہوش اڑا دیے، یہ تو بہت خوفناک ہے۔ صرف یہی نہیں مسٹر، اس سے آگے چلو۔ اب جو کھلے دل سے اپنی بیوی پر اپنا مال، جان اور دل سب کچھ لٹاتا ہے، اس کے نخرے اٹھاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی سمجھتا ہے، اگر اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ یہ کسی بھی وقت اسے لات مار کر کسی دوسرے آشیاں کو لے کر روانہ ہو سکتی ہے، تو وہ اسے گندم کا ایک دانہ بھی دیتے وقت 100 مرتبہ سوچے گا، اور صرف اس مرد کی نہیں بلکہ اس عورت کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم بن جائے گی۔ سمجھ گیا، انتہائی خوفناک، بہت ہی خطرناک صورتحال۔ مگر ایک بات ملا جی، کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، اور اب تو بہت سے گھرانوں میں ہو رہا ہے، کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ نہ تو انصاف کرتا ہے اور نہ اس کی جان چھوڑتا ہے۔ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا دل دکھانے والا سوال پوچھ لیا تم نے۔ کیوں ملا جی، اس میں دل دکھانے والی کیا بات ہے؟ دیکھو مسٹر، ان تمام مسائل کا حل اور مکمل حل اسلامی نظام میں ہے، وہی اسلامی کا نظام جس کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے تم جیسے لوگ 24.5 گھنٹے پھرتیاں دکھاتے رہتے ہو۔ اگر مکمل طور پر اسلامی نظام قائم ہو، ہر طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی عزت، اہمیت اور بالادستی ہو، تو ایک طرف تو سب لوگوں میں اللہ کا خوف، تقوی، نیکی کے شوق اور برائی سے دوری کے احساسات پیدا ہوں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر سطح پر ظلم، زیادتی اور گناہ کو روکنے کے لیے وہ کردار ادا کرتی ہیں جو پولیس، فوج اور عدالت بھی نہیں کر سکتی۔ مگر افسوس کہ تم لوگ پوری توانائی اسی خوف خدا اور دینداری کو ملیا میٹ کرنے پر صرف کرتے ہو، اپنے آشیانے کو خود آگ لگاتے ہو، پھر اسے بجھانے کے لیے دوڑے دوڑے ہمارے پاس آتے ہو۔ اپنے بچوں کو اللہ، رسول اور قرآن دین اسلام کا سبق دینے کے بجائے فلموں اور ڈراموں کا سبق دیتے ہو، اور جب وہ اس سبق پر عمل کرتے ہوئے تمہیں جوتے لگاتے ہیں تو روتے ہوئے ہمارے پاس آ کر تعویذوں کی درخواست کرتے ہو۔ سن میرے بھائی، اگر مکمل طور پر صحیح معنوں میں اسلامی نظام نافذ ہو تو اول تو ایسے واقعات پیش آئیں گے نہیں۔ اگر اکا دکا ایسا ہو بھی جائے تو بیوی فوراً اسلامی عدالت میں جا کر قاضی کو شوہر کی شکایت درج کرائے گی، اور قاضی سالوں تک اس مقدمے کو لٹکانے یا وکیلوں کے ہاتھوں ایک ایک کھال اتروانے کے بجائے دونوں کا موقف سن کر فوری طور پر عورت کو اس کے شوہر سے اس کا حق دلوائے گا۔ اگر شوہر کسی صورت اس کا حق نہیں دیتا یا دینے پر قادر نہیں تو اس سے عورت کو طلاق دینے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر وہ طلاق بھی نہیں دیتا تو وہ عدالت اسے جیل میں بند کر دے گی، تھانے جائے گا، پولیس والوں سے چھتر کھائے گا، تنہائی اور بے بسی کا مزہ چکھے گا، تو خود ہی دوسرے کی بے بسی کا احساس پیدا ہوگا، ورنہ جب تک اس کی بیوی عذاب میں رہے گی وہ بھی اسی دائمی عذاب میں مبتلا رہے گا۔